والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء الكرام، اساتذہ اعظام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ صبح سے اور بالخصوص یہاں حالہ میں ایک بڑے دارالعلوم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہاں اساتذہ اور طلباء کی زیارت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ آپ حضرات شوق کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو اپنے دین کی نسبت سے قبول فرمائے۔ اللہ کا گھر ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم گاہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی گھر میں جب لوگ جمع ہوں اور وہاں قرآن کو پڑھیں بھی اور ایک دوسرے کو سمجھائیں بھی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ضرور 4 نعمتیں نقد عطا کرتا ہے۔ پہلی نعمت، اللہ ان پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ سکینہ، سکون، طمانینہ، اطمینان، یہ ضد ہے اضطراب، پریشانی اور پراگندگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ سکینہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس وقت اس کے اوپر انوار کا نزول ہو رہا ہو۔ تو ایسی مجالس میں شریک ہونے والوں پر اللہ کا پہلا انعام تو یہ ہے کہ وہ سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ غزوات میں صحابہ کرام پر ایسا سکینہ نازل ہوتا تھا کہ جنگ لڑتے لڑتے، تلواریں لڑتے لڑتے ان کو خون بھی آ جاتی تھی اور ہاتھ سے تلوار بھی کر جاتی تھی۔ اور ایسی مجلس میں شامل ہونے والے لوگوں کو
اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی اور اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمانوں تک فرشتے تہ بتہ اس مجلس کے منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر رشک کرتے ہیں. اچھا، اس مخلوق کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے کہ جو زمین کو فساد پہنچائے گا اور خون بہائے گا. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اور ملائکہ تو ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ جن میں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے. وہ تو اطاعت ہی اطاعت. یفعلون ما یؤمرون. اور انسان ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی، گناہ کرنے اور اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی پوری طرح طاقت رکھتا ہے. پھر وہ اپنے خواہشات کو قابو رکھتا ہے اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے. تو اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے خواہشات کو پاؤں تلے رون دیتا ہے اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے فَهُوَ أَكْرَمُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. ملائکہ سے بھی بڑا عظیم ہے. وہ تو گناہ کو قدرت نہیں رکھتا اس لیے اطاعت کرتا ہے. یہ گناہ کو قدرت رکھتے ہوئے اطاعت کرتا ہے. تو ملائکہ ایسے منظر کو خود دیکھ رہے ہو رش کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اپنے ماحول میں ان کو یاد کر رہا ہو. ہم جیسے کمزور لوگ، غریب فقیر لوگ جب کسی بادشاہوں کے ماحول میں اس کا ذکر خیر ہوگا تو وہ اپنے لیے اس کو کتنا بڑا اعزاز سمجھتا ہے. میرا تذکرہ بادشاہوں کے ماحول میں، وزیروں کے ماحول میں ہوگا تو جن کا تذکرہ اللہ اپنے ماحول میں کرتا ہوگا ان سے زیادہ معزز لوگ کون ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری مجلس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا مصداق بنا دے اور ہماری مجلس کو اللہ قبول فرمائے. اور دارالعلوم کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے علم خدمات کو قبول فرمائے اور اس کے آداب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ کو روا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اللہ کا بہت پیار ہوتا ہے طالب علم کے ساتھ. تو جمعیت علماء اسلام کے لیے بہت دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، سلامت دعا کریں. مدارس اور مساجد اور اساتذہ طلباء اور دیندار طبقے کے لیے اور جو لوگ بھی اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں جس شکل میں کر رہے ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو اپنے حفظ و امان کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ووحد بين صفوفنا، واجمع بين كلمتنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واحسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، وانت تعلم ولا نعلم، وانت علام الغيوب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى